منبع رشد و ہدایت، آفتاب ولایت، مہتاب شریعت، آقائے نعمت، سرتاج الاولیاء حضور قبلہ پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب گیلانی جماعتی نقشبندی مجددی، آپ کے نورانی وجدانی روحانی بیان سے یقیناً ہمارے دل اور نور ایمان سے تر و تازہ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرتاج الاولیاء حضور قبلہ پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب جیوے 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 جیوے، حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب آستانہ عالیہ کہروڑ مکہ شریف جیوے 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 جیوے، حضور قبلہ پیر سید زبرد حسین شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو پور فرمائے، اور نسبتوں سے سب کچھ ہی ملتا ہے، اور محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ابھی کہا جا رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام لے گا بچ جائے گا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ کو کئی جگہ پہ اور بھی کئی ارشادات ہیں، ہو جائے گی۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنے بندوں کو اتنا خوش عطا فرمایا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتوں کے جز میں سے ایک رحمت کا جز زمین پر تقسیم کیا ہے، جس میں آپ کی محبت میری ہے، میاں بیوی کی ہے، دوست احباب کی ہے، ماں باپ کی ہے، حلقہ احباب کی ہے۔ وہ ضرور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن جو 99 جز ہے وہ محبوب کر کے رکھی ہے، کس لیے کہ اپنے محبوب بندوں کو بروز قیامت دوں گا۔ اس لیے جو ضرور فرماتے ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 جز دے گا، حالانکہ ایک جز کا عالم اتنا ہے تو جو ساری محبتیں قائم ہیں، آپ مجھ سے کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں، یہ قرب کہتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ تمام اس ایک رحمت کے جز پہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ 99 جز اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے چن کے رکھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا؟ وہ بھی ہمیں دے دیتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرے گا؟ محفوظ کر کے اپنے خاص بندوں کو دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے ہے، حضور فرماتے وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ جب حضور سفارش فرمائیں گے، سفارش شفاعت کے معنی سفارش کی ہے، ہم بھی تو ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں نا۔ جب حضور سفارش فرمائیں گے کن کی؟ ہماری اللہ کے آگے، وہ جو خاص بندے جن کے لیے 99 میں رحمت کے جز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بندے کیا کریں گے؟ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا رسول اللہ بندے نے خدمت تو بڑی کی ہے، اور یہ لوگ بڑے خدمت کرتے تھے، آپ کو دل کو بڑا سنبھالا دیتے تھے، اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ اے سی کے نیچے رہتے تھے، گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے خدمت بھی کرتے تھے، نخرے بھی کرتے تھے۔ تو آج یہاں پہ آپ نے کچا کوٹڑا دے دیا ہے، کوٹڑا جو ہے نا وہ کچا دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھو پیر کے پاس عمل تو کوئی تھا نہیں، برتن اٹھاتے تھے بیچارے، آپ کے دل کو سنبھالا دیتے تھے، ساتھ ساتھ جاتے تھے چلتے تھے۔ یہ وہاں پہ تو اے سی کے بغیر رہتے نہیں تھے، یہاں پہ کوئی اچھا اے سی کمرہ دے دے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں گے تو باری جانا
بندہ ہے دین کی بڑی خدمت کی ہے تو پھر اس سے کمرہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو گرا دیا بات کی محبت کی تھی یہ 99 رحمتیں تو اس لیے قائم ہوئی ہمیں بہترین کو اپنے دینے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک دن جو ہے پور میں تمام محبتیں قائم ہیں جو آپ سے مجھ سے کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں میری بیوی سے بھی کرتے ہیں ماں باپ سے بھی کرتے ہیں دوستوں سے بھی کرتے ہیں پڑوسوں سے بھی کرتے ہیں. یہ ساری اسے حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کیا فرمانا قدم میں عالی رقبتی کلی ولی اللہ اگر دنیا میں کتنے ہی ولی اللہ بنیں گے لیکن میرا قدم ان کی نظروں پر ہوگا. دنیا میں کتنے ہی ولی اللہ بنے گے اور قیامت تک ہوتے جائیں گے اللہ کے خاص بندے ہوتے جائیں گے جو قرب پالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مگر فرماتے ہیں وہ جتنا بھی قرب پالیں گے میرا قدم ان کی نظروں پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے. اور میں نے مچھلیوں میں بھی آج دن میں کر رہا تھا اور کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جو قرب بین القربین جو ہے نا قرب کا ایک قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے دوسرا موضوعات میں کسی کو نہیں بات نہیں ہو جائے گی تو کسی اور کو نہیں ادا فرمائی. وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان گزیدہ بندوں کو قرب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پالے تھا حدیث بخاری کے اندر. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قرب فرائض ہے. قرب نوافل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب انسان پا لیتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب اگر چاہے یہ بندہ بولے گا تو وہ خدا کا بولنا ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ خدا کا دیکھنا ہے. اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بھی بنتا ہوں جن سے یہ کام کرتا ہے ان کے قدم بھی بنتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے یہ قرب نوافل کے ذریعے. پھر جب قرب فرائض کے مرتبے پر جب وہ برگزیدہ بندہ اللہ کا پہنچتا ہے تو اللہ تبارک اس بندے کا بولنا نہیں ہوتا اس میں رب آ جاتا ہے. بولنا بندے کا نہیں ہوتا وہ دیکھنا بندے کا نہیں ہوتا ظاہر بندہ نظر آتا ہے اس میں بولنا رب کا ہو جاتا ہے دیکھنا رب کا ہو جاتا ہے. جب وہ جمع بہن کے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پر سب تمام قرب پا لیتا ہے تو پھر وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ جا تو ہو گیا اور کہتے ہیں ہلاکت تو ہلاک ہو جاتا ہے. اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اگر زبان سے یہ نکل جائے کہ ہلاک تو بندہ بہت ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاکت اگر پرندے کو کہتے ہیں تو ہلاکت ہو جاتی ہے پرندے کی اس مرتبے پر قربانی ہوا اس جمع بین کو بین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرب دعائیں دوسرا کو کے کسی اور کو عطا نہیں ہوا. اگر مجلس کے دوران اگر چاہے چیل آئی آپ کے دوران خطاب خلل پیدا ہوا ہمارے یہاں آواز نائبان سے آتی ہے ہم اس پر توجہ رکھتے ہیں اور اس پر توجہ دے دیتے ہیں تو یہاں پہ بیان کی برکت ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بیان گفتگو کے دوران چیل نے میرے سر پر چکر لگائے. لوگوں کی توجہ ہمارا تو ایسا ہی حال ہے نا کہ ہم تو وہ توجہ جب اگر کوئی تھوڑی سی آخر شور ہوگا تو جو گفتگو ہو رہی ہے چھوڑ کر پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا جمعہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چیز جو چکر کاٹ رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ بڑھ رہی ہے. آپ نے فرمایا مالکہ قتل لاہو کولی کا کہ اے چیز جو بھی ہے ہلاک ہو جاتا. اسی وقت وہ چیز مر گئی اور آپ کی قدم پہ آ کے گر گئی نیچے اور آپ گفتگو کرتے رہے. جب گفتگو ختم ہو گئی جب گفتگو ختم ہوئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا چیز پڑی ہے. مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ نے زبان گفتگو یہ فرمایا تھا چیز مر گئی. آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا وہ ہمیں تو اس کا مارنا مقصود نہیں تھا لوگوں کی توجہ ختم کرنا تھا اس کی طرف سے. جا چیز تیرا مارنا مقصود نہ تھا اللہ کے نام سے اٹھ جا چیز اٹھتی ہو چلی گئی. جمع بین القربین یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اگر کہتے ہلاک تو ہلاکت ہو گئی اگر کہتے کہ زندہ ہو جا تو زندہ ہو گئی. یہ وہ مقام تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مقام عطا فرمایا ان کو وہ تصرفات وہ اختیارات کا فرمائے کہ جس کا ہم تصور نہیں تھا. اس لیے آ کر ہم یہ فرما دیا کہ میرا نام لوگوں کا دہنا تو بچاؤ ہو جائے گا. یہ حاکم ان کا نام سے نہیں ہونا تو ان کے نام سے ہونا ہمارے نام سے ہونا ہے کسی اور کے نام سے ہونا ہے اس کے نام سے ہونا کے خاص بندے ہیں. آج کے مجلس کا انعقاد کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے اس جامع حلقہ کو سجایا
جتنی سجاوٹ کی کارکنوں نے کی اساتذہ نے کی جتنا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت زندہ فرمایا تمام انتظامیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص طرح فرمائے اور یہاں کے جتنے طلباء ہیں ایک بچے بڑا فرمائے خوبصورت جامع ہوتا ہے اللہ ان کی بدو کو سجائے جتنی مائی بہنیں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے مجلس ہے ان کا ذکر ہے حضور کے پیاروں کا ذکر ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں ہمارے یہ خیالات نہیں ہیں اور حقیقت بھی ہمارا کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی بھری بھری ہے یہ کون آیا ذکر جس کا محبوبی آئے حضور ہی آئے ہیں یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی یہ کون بن کے قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکلے نکلے گلی گلی میں شگفتگی ہے اور ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ کی گئی میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں جو مرشد والے ہیں ان کے لیے کہا میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں میں کیوں نہ مرشد کے در کو چوموں میں اپنی قسمت پہ کیوں نہ جھوموں میں کیوں نہ اپنے مرشد کے در کو چوموں میں نام لیوا ہوں پیارے مصطفیٰ کا میں نام لیوا ہوں پیارے مصطفیٰ اور خدا کے بندوں سے میری دوستی ہے میں نام لیوا ہوں مصطفیٰ کا خدا کے بندوں سے دوستی ہے تو کسی شاعر نے کہا بڑی پیاری بات کی ہم سرکار کے مانگتے ہیں اور سرکار کی مانگو اور سرکار ہی لیتے ہیں سرکار ہی آئے ہیں آج یہ گفتگو ہوگی کہ ہمارے کیونکہ میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے تقریباً 2 گھنٹے کے آگے کہ ہمارے ہم پر غیر مصطفیٰ کا کتنا حق ہے ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی ہے اور صفات پیارے کے کتنے حقوق ہیں مرشد کے ہمارے ہم پر کتنے حقوق ہیں دوستوں میں کتنے حقوق ہیں جتنا بھی وقت لگا میں مختصر کر کے بات سمجھا کے جانا چاہوں گا ہم صرف پیارے مصطفیٰ دنیا میں آئے جمع کری ہوئی سب کچھ ہوا کر حضور آئے تمہارے آ گئے ہم ضرور ہی سے مانگیں گے اور کسی سے کیوں مانگیں گے ٹھیک ہے تو حضور ہی دیتے ہیں اور ان کو بھی تو نہیں کرتے ہیں کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے یہاں پہ مانگ رہے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ گیا میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ گیا مجھ سے تو کیا غیر کے در
اور میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے اللہ، میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے اللہ، ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا، ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا، میں تو کیا میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ، اور آپ کی یاد سے روشن ہے دلوں کے چراغ، یا رسول اللہ تیری یادوں سے روشن ہے دلوں کے چراغ، پھر کوئی اور دیا سے جلایا نہ گیا، پھر کوئی اور دیا سے جلایا نہ گیا، میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا، مجھ سے اغیار کا مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا، میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایہ نہ گیا۔ یہ عدم محبت بھی ہے اور نیند بھی اڑ گئی، ان کا ذکر ہو، ادب بھی ہے اور نیند کا چلے جانا بھی ہے، سرکار کی یاد میں گم ہو جانا بھی ہے، کئی پہلو ہیں۔ وہ کسی لائے تو بہاریں آ گئی، اور آقا علیہ السلام اس دنیا میں کوئی بھی اس شان کے ساتھ نہیں آیا جیسے حضور تشریف لائے، اس شان کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا جس شان کے ساتھ حضور تشریف لائے، اتنی بلند و بالا نور کے ساتھ اور شانوں کے ساتھ آپ آئے، وہ تو کائنات کا رب ہے، وہ فرماتا ہے ہاں مگر رب فرماتا ہے بتا سکتا ہوں کائنات کو، ہم سب کے لیے رب فرماتا ہے بتا سکتا ہوں کہ تم پر کون سا کرم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر کون سا کرم ہو گیا ہے، میں نہیں بتا سکتا، کوئی اور نہیں بتا سکتا، بھائی صاحب نہیں بتا سکتے، آپ نہیں بتا سکتے کہ حضور کتنی شان کے ساتھ تشریف لائے اور ہم پر کیا کرم ہو گیا ہے، رب فرماتا ہے یہ فقط میں ہی بتا سکتا ہوں کہ تم پر کیا کرم کر سکتا، کوئی اور بتا سکتا ہی نہیں کہ تم پر کیا کرم ہو گیا ہے۔ اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ بھیجا، اتنی شان کے ساتھ بھیجا، فرماتا ہے مگر ادھر وہ کریم ہے، وہ شان و والا ہے، وہ فرماتا ہے یہاں پر نہ کوئی بول سکتا ہے، قدرت فرماتا ہے نہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے نہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، میں تو عالمین کا رب ہوں، رب فرماتا ہے میں تو عالمین کا رب ہوں، میں ہی بتا سکتا ہوں کائنات کو کہ سب سے پہلی نعت ہی میں نے پڑھی، رب فرماتا ہے کہ میں نے تم سب نعتیں پڑھ لو، لیکن رب فرماتا ہے کہ جو میں نے اپنے محبوب کی نعت پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں، کوئی بتا سکتا ہی نہیں، سب سے خوبصورت نعت ہی رب نے پڑھی ہے، یہ نہیں بھیجا، رب فرماتا ہے ٹھیک ہے، اکثر بیان فرماتے تھے یہ آیت مقدسہ تھا، رب نے فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بھیجا، اس شان کے ساتھ بھیجا، اس شان کے ساتھ بھیجا، جاننا چاہتے نہیں حبیب اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ جس شخص کا میں رب فرماتا ہے
میرے والد محترم شیخ طریقے سے فرماتے کہ جس شخص کا محراب اس کے لیے میرے حبیب رحمت کیا فرماتا ہے کہ جس شخص کا محراب میرے حبیب اس کے لیے رحمت، جس انسان کا محراب اس کے لیے میرے حبیب رحمت، جس جنس کا محراب اس کے لیے میرے حبیب رحمت، اور جس فرشتے کا محراب میرے حبیب اس کے لیے رحمت، جس فرشی کا محراب اس کے لیے میرے حبیب رحمت، جس جنات کا محراب میرے حبیب اس کے لیے رحمت، جس عرشی کا محراب اس کے لیے میرے حبیب رحمت، جس فرشتے کا محراب میرے حبیب اس کے لیے آپ رحمت نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر بھیجا اس شان کے ساتھ کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، کافر پر رحمت بن کر آئے، یہودیوں پر رحمت بن کر آئے، عیسائیوں پر رحمت بن کر آئے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام عالمین کو پیدا کرنے والا رب میں، لیکن تمام عالمین کے رحمت عالمین محبوب آپ، تو اس محبوب کی اس شان کے ساتھ ناز پڑی، اس شان کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، اصل بیان بھی شروع ہو رہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے حضور جیسا کوئی ہے نہیں، حضور جیسی گلیاں کوئی ہے نہیں جو مدینے جاتا ہے مدینے کی گیت گاتا ہے، کیوں کہ ساری جنت کا حسن اس میں سمٹ کے آیا، ہم کو جہاں سے پیارا سرکار کا مدینہ، جو سرکار کی گلیوں میں چلا جائے اسے بھی جنت کی بہت سی گلی اچھی لگے گی، اعلیٰ حضرت ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے مدینے جانے کا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی بڑا انداز تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھی بات کہ آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی جاتا ہے وہ کہ اپنے کو مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ملے گا، اور اس نے خود ہی کہتے ہیں ادھر مرشد کے در پہ ہی تو مدینہ ہے، ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے نسبت و والوں کو تو مرشد کے در پہ ہی مدینہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پتا چل جائے بھائی جہاز میں بیٹھے دیں گے، ٹھیک ہے، پھر کیا کریں، ٹھیک ہے، ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ، یہ محبوب کے دلی کیسی ادھر ڈھونڈ ادھر ہی مدینہ ہے، جب ادھر کا مدینہ ڈھونڈ لے گا تو اس مدینے میں جائے گا، ورنہ ہزاروں جاتے ہیں مدینے، دیکھتا کوئی وہاں جا کے بھی کچھ نہیں ملتا، جب یہاں پر بیٹھ کر کچھ ملا تو وہاں پہ جا کے بھی کچھ نہیں ملے گا، پہلے اس مدینے کو دیکھ پھر ادھر جا پھر ملے گا، ورنہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے بے شمار آتے ہیں کہ تیری کیوں مجھے بات رکھا دوسرے شہر آزار کرتے ہیں، ان کیا دیکھو کہ دیا آپ کو زہبار کے کار کرتے ہیں، اس گلی میں تو پھرنے والے بے شمار لوگ ہیں، لیکن تو تیری کون ذات پوچھتا ہے، کیوں حضور کے روزے پر روتے تھے تو حضور میں تو آپ کی ملاقات کے لیے آیا، آج کے لیے آیا، آپ کی ملاقات کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت کا انداز تھا، ٹھیک ہے، پہلی رات ادار نہ ہوا، ٹھیک ہے، دوسری رات پھر آپ حضور کے روزے پر حاضر عرض کی یاد پر بتاؤں آپ تو بڑے قریب ہیں، آپ نے تو اپنے خاص بندوں کو اپنی قبر انور سے ہاتھ نکال کر بھی مضافہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اور بے شمار ایسے اولیاء اللہ تھے اور ایسے آپ کے خاص بندے تھے جن کو آپ نے بیداری میں بھی آپ نے زیارت کروائی، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان بیٹھ کے بھی کروائی، ہندوستان بیٹھ کے بھی کروائی، میں بھی آپ کا غلام ہوں، آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، کچھ کرم فرمائیں، کوئی بات نہ بنی، تیسرے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا آپ کو سلام اس پر کرم فرمائیں، میں نہیں رہ سکوں گا، میں تو فقط آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ تو بڑے کریم لجپال ہیں، کسی کو خالی موڑتے نہیں ہیں، میں تو صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں اور کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، اعلیٰ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کو ہاتھ دستے انور والی بات کے لیے ملاقات کروائے تھے، اگر اپنی نہیں کرانی دستے انور دکھا دیں، اس پر اتفاق کر لیں گے، چلے اپنے قدم مبارک ہی دکھا دیں، لیکن دیکھنے ہی ہیں، خواب میں نہیں، دیکھنے ادھر ہی آپ کا روزہ بھی حاضر ہو گیا، دیکھنے ادھر ہی ہیں، لیکن آپ اپنا پورا جلوہ نہیں دکھاتے تو چلے قدم مبارک ہی دکھاتے، نہیں دکھاتے، پریشان ہو گئے، دوسرے دن تیسرے دن پھر آپ نے عرض کی میں یہی بیٹھا، میری کیوں تجھے کوئی بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار کرتے ہیں، لکھا تجھ سے کتنے ہزار کرتے ہیں،
پھر جب یہ بات نہیں کی تو آدھا بات اسلام کو طرف آ گیا. انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت کیا یاد کرو گے؟ نہ تمہیں قدم دکھاتا نہ تمہیں دفتر انور دکھاتا, نہ وہ خود ہی گھر آ جاتا. جب نماز پڑھی جب نعت پڑھی ہے اسے شاید آزاد اس سے کتے آزاد کرتے ہیں. میں بھی تو آپ کی گلی میں گھرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہاں تو آپ کے تو کتے بھی بڑے اچھے ہیں, آپ کی تو بلیاں بھی بڑی اچھی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو تمام یہاں پہ رہنے والے در و دیوار سب ہم سے بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. کبوتر بھی بڑے پیارے, مگر یا تو آ گیا ہوں. جب غزل پیش کی تو ان کو طرف آ گیا. حضور نعت سب کو کچھ ہو جاتے تھے, کسی کو خبری دے دیتے تھے, کسی کو کچھ دے دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. جب حضور نے نعت سنی اور دیکھا تو میرا غلام کہہ رہا ہے کہ میری کا مدار مجھ سے تو کتنے ہزار کرتے ہیں, تو طرف آ گیا. حضور نے فرمایا کہ نہ میں ہاتھ نہ دست انور دکھاتا نہ قدم مبارک دکھاتا, میں خود ہی سارا آ جاتا ہوں. پھر سامنے ملاقات ہو گئی, زیارت ہو گئی, جس پر لوگ ہوئے, پھر واپس تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک کی طرف جا رہے ہیں. پھر مکہ شریف چلے گئے, مکہ معظمہ چلے گئے, حج ادا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. پھر واپس پھر مدینہ منورہ روانگی ہو گئی. حج ادا ہو گیا, مکہ معظمہ چلے گئے, مینا میں ہوا ہے, قربانی بھی دے دی, عرفات میں بھی ہوا ہے, ساری جگہ ہوا ہے. پھر واپس مدینے کی طرف چلے کہ اب واپسی مدینے والے کو سلام کر دیں, پھر ہندوستان واپس چلا جاؤں, ٹھیک ہے نا. جب واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے راستے میں مکہ کی طرف رواں دواں, آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے. آپ مدینے کی طرف جا رہے تھے, مدینے میں مکہ شریف کی طرف آ رہے تھے. راستے کے اندر ٹکراؤ ہو گیا. ایسے بسیں بے شمار جاتی ہے نا, تو مکہ سے مدینہ جاتا ہے, مدینے سے مکہ جاتا ہے, اپنے اپنے پیکج کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت مکہ سے مدینہ, مدینے والے مدینے سے مکہ, راستے میں ملاقات ہو گئی. قافلے والے بے شمار تھے. یہ محبتوں کی باتیں کوئی اور بھی سمجھ سکتا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا نا جانے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو ایک سبق ہے سکھانے کے لیے. کاش کہ اتر جائے میرے دل, میری بات کسی کے دل پر اثر کرے کہ ہمارا جانے کا انداز بدل جائے. جس انداز سے ہم جاتے ہیں تو ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو حاجی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے, ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کوئی خاص چیز بن گئے, کچھ نہیں بنے. مدینے جاتے بھی کچھ نہیں ملتا بات ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہو کے اپنے کو ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ, اپنے دل محبوب کے خود ہی کیسے ادھر ہی مدینہ, پہلے کچھ دیکھو تو پھر اگلی بات کری مدینے جانے کی. ورنہ ایسے ہی اگر گھوم کے آ جانا ہے تو وہ تو سیر کرنے کے لیے تو پھر کچھ نہیں حاصل ہوتا. اعلیٰ حضرت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ, قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ, بات سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سر مبارک کی پگڑی اتاری, زمین پر رکھ دی. اپنی پگڑی اتاری, زمین پر رکھ دی. اس لیے کہ میرے آقا کے شہر سے آ رہے ہیں, یہ میری پگڑی کے اوپر سے گزرے. یہ نسبت کی بات تھی, محبت کی بات تھی کہ میرے آقا کے شہر سے آ رہے ہیں قافلے والے, ٹھیک ہے نا. یہ میری پگڑی کے اوپر سے گزرے, ٹھیک ہے نا. پگڑی زمین پاک پر جو مدینہ منورہ کی زمین ہے, جو مدینہ منورہ کی نہیں ہے, مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جو لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی سر زمین پر جن کے قدم لگے, ان کے قدموں کو اپنی پگڑی پر رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ یہ رکھے کیوں کہ میرے آقا کے شہر سے آ رہے ہیں. تعظیم اور ادب مصطفیٰ اور ادب شہر مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ اپنی سر کی عزت, اپنی سر کی پگڑی آپ نے زمین پر رکھ دی. کہ وہ لوگ ان میں پتہ نہیں کوئی اولیاء اللہ تھے یا نہ تھے, لیکن وہ تھے, یہ ہماری آنکھیں نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. حضور آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی دیکھتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. جن کو نظر آتے ہیں ان کی آنکھ کچھ اور ہے, ہماری آنکھ کچھ اور ہے. ہم پیارے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہی نہیں, ہم مدینے میں دیکھنا کسی اور کو چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے عالم لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی آنکھ اور ہے. مگر کیسے باتیں لمبی نہ ہو جائیں. آپ نے اپنی پگڑی دستار مبارک جو تھی وہ سرزمین کے حرم پاک سے گزرنے والی سرزمین جو مکہ اور مدینہ کے راستے میں وہاں پر بچھا دی. قافلے والے قریب آئے, اعلیٰ حضرت ایک ہی فضائل کے آگے ہاتھ جوڑ کر سوال کرتے. پہلے مدینہ آنا جو ہوا ہے, پہلے مدینہ وہ آئے, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود
ہاتھ جوڑ جوڑ کر سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو، ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا میرے، اسے کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. یہ بات سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے، ٹھیک ہے نا. ارے خدا کے بندو، میرا دل کھو گیا ہے. ان لوگوں سے کہتے ہیں میرا تو دل کھو گیا ہے. حضرت کا دل نہیں کھویا. کہتے ہیں ارے خدا کے بندو، ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا میرے سے کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، کیونکہ میں پہلے تو ہوا آیا. ٹھیک ہے نا. تو سب کی بات ہے، ڈیڈی لطیف بات سمجھ میں آئی نہ آئی؟ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ گئی. لیکن وہ جاننے والے تھے، ہم میں سے کوئی جاننے والا نہیں ہے. شیر سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اوپر سے گزر گیا. لیکن وہ لوگ عارف تھے، وہ لوگ عارف تھے، آنکھ والے تھے، پہچان گئے. کہا نہیں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ احمد رضا ہی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ابھی بات ہی آپ کی تھی. ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی تو پاس تھا میرے، تمہیں دیکھ کر کھو گیا. بات سمجھ میں ابھی پاس تھا میرے سے کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. میں تو کچھ بھی نہیں گیا، ابھی تو مکہ سے آیا. ٹھیک ہے نا. اسے کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا. ٹھیک ہے، یہ کھو گیا، میرا دل کھو گیا. کہا اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ہم پہچان گئے، آپ حاجی احمد رضا ہیں، ہم پہچان گئے. ٹھیک ہے نا. آ کے آپ کے ان عارفوں نے اعلیٰ حضرت کا، حاجی صاحب کا منہ چومنا شروع کر دیا. جو مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں انہوں نے منہ چومنا شروع کر دیا. کہا پھر جب منہ چوما اعلیٰ نے فرمایا ارے اے رضا. اب انہوں نے کہا اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا گا مشکل، میرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، مگر یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اعلیٰ حضرت زاروں قطار رو پڑے. اعلیٰ حضرت زاروں قطار رو پڑے. روتے روتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں سلام عرض کیا اور رو کے عرض کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ دکھایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمادن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں کسی نے حالات میں کہا میلاد پاک تو حضرت آدم علیہ السلام کا عظیم ہے. بات سمجھنے والی ہے. ایک ایک بات کے اندر انہوں نے پرتیک بات کی. کسی کا بیٹھنے کہ میلاد پاک تو حضرت آدم علیہ السلام کا عظیم ہے. کہا کیوں؟ نہ اس کا باپ نہ کوئی ماں کوئی بھی نہیں تھا، اتنے موضوعات تھے تو ان کا میلاد عظیم ہے. کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد پاک عظیم ہے کیونکہ اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نہیں. کہا وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان آدم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. مگر آمنہ کا جایا وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم
ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی افضل آیا. سب اس سے آرا حضرت نے پھر فرمایا سوال کرنے والے مجھ سے نہ پوچھی, نہیں جبرائیل سے پوچھی. کیا پوچھے جبرائیل سے کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی چھانے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی چھانے, سبھی میں نے چھان ڈالے مگر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تیرے پائے کا نہ پایا, تو ہی سب سے افضل آیا. ہمیں بھی تیرا آس کام بتایا. اب آپ بتائیں کرم کروں یا حقوق کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے, یہ تو رب نے فرمایا نا تو سب سے افضل آیا, جب نے یک بنایا تو سب سے افضل آیا, تجھے افضل پایا. ٹھیک ہے نا, یہ حضور ایسا کوئی اس شان کے ساتھ حضور آئے. ٹھیک ہے, لیکن اس شان کے ساتھ حضور والے مدینہ گئے اور مدینہ آتے ہیں, اس شان کے ساتھ حضور بلاتے ہیں, اس شان کے ساتھ اس شان والوں بلاتے ہیں. اب حقوق کی بات آ جائے تو دیکھ رہے ہیں اب سوا لوگ ہو گئے, سو گئے. ساری بات محبت کی تھی, اب علمی بات سمجھنے کی اور علمی تھوڑی سی بات ہوگی. یہ بات ساری محبت تھی, محبت یہ محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا تصرف عطا فرمایا, ایسی شان عطا فرمائی اپنے محبوب کو اپنی شان کے ساتھ بھیجا, سارا کا سارا ہی محبوب کو اور اپنے محبوب کی ہی بات کر رہی ہے. اسلام میں حقوق کی تین قسمیں. میں جو آیت مقدسہ بھی پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ توبہ کی پڑھی میں آیت نمبر 62, اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے تو. یعنی یہ ہم پر حقوق ہے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آقا کو راضی کریں. یہ پہلا حقوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا کہ اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا. رسول کا حق اللہ اور رسول کے حق سے زائد تھا کہ کسے راضی کرتے, کسے راضی کرتے, میں وہ پورا کرتا. حضور راضی تو اللہ راضی, شارجہ راضی. تو پہلا حق یہ ہوا. تو حقوق کی اسلام میں تین قسمیں تھی, حقوق اللہ, حقوق العباد, حقوق النفس. یہ حقوق کی قسمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر حقوق ہیں امت پر آقا علیہ السلام کے وہ چار ہیں. چار حقوق ہیں آقا علیہ السلام امت پر حضور کے. کیا؟ محبت. پہلا محبت ہوگی تو ایمان ہوگا. یہ ساری باتیں محبت میں ہو رہی ہیں. نمبر 2 ادب اور تعظیم. ٹھیک ہے نا, ادب ہی نہ آیا تو پھر ادب پہلا خریدنا محبت کی خرید ہوگی. پہلا محبت, دوسرا ادب و تعظیم. نمبر 3 اتباع, اطاعت و اتباع, کہ حکم مانا جائے, اتباع کی جائے. ساری چیزیں چھوڑ کر حضور کی اتباع سب سے اول ترجیح ہو. نمبر 4 خدمت و نصرت, یعنی خدمت بھی کی جائے, اتباع بھی کی جائے اور حضور کی خدمت بھی کی جائے. یہ چاروں حقوق ہیں جو پیارے مصطفیٰ کے ہیں. یہ چاروں حقوق ہی حقوق اللہ بھی ہیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ بھی یہی چاروں حقوق ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. پہلے حقوق محبت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے اندر حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور رسول ان دونوں کی محبت سے بڑھ کر, حضور نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان باب ہے, حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 62 پارہ نمبر 10, میں نے آیت مقدسہ پڑھی واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ راضی کرتے
اگر ایمان رکھتے تھے تو حضور کو راضی کرتے. اللہ اور رسول دونوں کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. کسے راضی کیا جائے؟ بات دو کی ہو رہی ہے, اللہ کی اور رسول کی. بات سمجھنے والی ہے. قرآن پاک میں اس آیت مقدسہ میں بات دو کی جا رہی ہے. اللہ اور رسول دونوں کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے. بات دو کی ہے, بات ایک آ گئی. سمجھنے والی بات جو ہے نا وہ یہ ہے, علمی بات تھوڑی سی, کہ ترجمہ ہے اللہ اور رسول دونوں کا حق ہے. زائد حق تھا کہ دونوں کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے, یا تو بعد دونوں کو راضی کیا جائے. اللہ اور رسول دونوں کا حق ہے, دونوں کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے. بات دو کی ہو رہی ہے, اللہ کی اور رسول کی, مگر یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں راضی کیا جائے, انہیں راضی کیا جائے. کہا گیا اسے راضی کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ پیارے مصطفیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ خود راضی ہے. یا تو دونوں کی بات ہوتی ہے کہ دونوں کو راضی کیا جائے نا, بات ایک ہے. اگر بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے نا تو کوئی بھی بات ہے کسی کی عقل میں جتنا پڑھنا اتنی بات بنا کسی سمجھ میں نہ آئے کہ اوپر جو کرنا ہے اوپر سمجھ آئے تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. یہ کیپچر بھی ہو رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو بات سے پوچھنے کا اختیار ہے. کسی کو ہم نے مار تو نہیں دینا, جس طرح ہمارے انتظامیہ والے بس ذرا بن جاتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو بڑے بن گئے تو تمہیں مارتے بلاتے ہیں نا, اگر ہم نہیں, ٹھیک ہے نا ماشاء تو ہم سے پوچھنے کا حق ہے آپ کو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم مارنے بگانے والوں میں سے نہیں ماشاء ہم بگائیں گے تو اردو ہمیں بگا دیں گے. ہم لوگ اردو بڑھا رہتے ہیں, ہم تو حضور کے پاس جانا رہتے ہیں, بار بار حاضری مانا رہتے ہیں. اب میرے ایک دوست نے ہمارے والوں کے کام کہنے لگے مدینے میں بہت آنا ہے دامان جب بہت آئے گی پتہ چلتا ہے نا, ٹھیک ہے بہت ہی نہیں سکتا ہے نا. ہم جہاں بھی مرے حضور وہی موجود ہے دل میں مدینہ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے, ان کی خدمت عطا فرمائے. لیکن وہ یہ جو حضور کی محبت سے مرتا ہے بنا چاہنا مر کر بھی نہ مروں گا اللہ کی قسم, اگر یہ جان بھی آ گئی, ٹھیک ہے نا. مگر محبت کی بات ہے, اس لیے ہم پکانے مارنے والوں سے چڑیاں دینے والوں سے نہیں ہیں. کیوں؟ اگر ہم تو اتباع کبھی ہوگی جب سارے حکم آ جائیں گے. اللہ سمجھے گی تو بھی قدر فرمائے. تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کر لیا جائے تو اللہ کے حکم پر اللہ راضی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی پہلی آیت سے جو سورۃ التوبہ کی آیت پر بات پڑھی, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی